گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ دین میں جبر نہیں ہے. کوئی کسی انسان کو تشدد کے ذریعے سے اسلام میں داخل نہیں کر سکتا. یہ اصول اور ضابطہ ہے. اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں، لا اکراہ فی الدین. اس کا دوسرا پہلو جو سورہ قصص میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے لیکن منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتا. اس لیے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کسی کو راستہ دکھا دینا کہ یہ راستہ فلاں جگہ لے جائے گا آپ کو بس. دوسرا معنی کہ کسی کو ساتھ لے جا کر منزل مقصود تک پہنچا دینا. انبیاء علیہم السلام کا اختیار بھی اللہ نے اتنی ہی رکھا تھا کہ ہدایت کا راستہ دکھائیں. منزل مقصود جنت تک پہنچا نہیں سکتے. تو اس آیت میں اسی پہلو کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا جس سے آپ کو محبت ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کن کے مقدر میں ہے. تو یہ دونوں پہلو ہمیں یاد رکھنے چاہیے. ایمان میں داخل کرنے کے لیے تشدد کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کسی کو ہدایت میں لا کر اس کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اب اس کی احادیث کے حوالے سے دلیلیں دوں گا، موضوع سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی کس کے لیے؟ آپ کے چچا ابی طالب کے حوالے سے آیت نازل ہوئی ہے. آپ کو چچا کی فکر تھی، اس لیے کہ چچا نے خدمت بھی کی ہے، کفالت بھی کی ہے ابی طالب نے، اور 8 سال تک شیب ابی طالب میں یہ نظر بند بھی رہے ہیں، حمایت کی وجہ سے لکھا ہے. تو فکر بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب بیمار تھے تو آپ نے سرہانے پر بیٹھ کر کے ان کو کہا تھا، یا عم قل لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، قیامت کے دن میں آپ کے لیے گواہی دے سکتے. تو چچا نے کہا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر مرنا چاہتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب میں آپ کے لیے صرف لأستغفرن لک، اللہ سے بخشش کی، معافی کی درخواست کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں اور کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی تھی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. استغفار کی دعا سے بھی منع فرما دیا. اگر ہدایت ہمارے یا دیگر کسی نبی کے اختیار میں ہوتی تو پورا خاندان جنتی ہوتا. نہیں ہے.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 چچاؤں کے علاوہ کوئی تیسرا چچا ایمان قبول نہیں کر پاتا۔ حضرت حمزہ نے ایمان قبول کیا یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، باقی کسی چچا نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہدایت دینا بھی نبی کے اختیار میں نہیں تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل قریش کو جمع فرمایا تھا اور خطاب بھی فرمایا تھا، ترغیب بھی دی تھی، لیکن کوئی تیار نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے ہدایت دینا بھی صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا خاصہ اور اختیار نہیں ہے۔ اب میں مثالیں دیتا ہوں قرآن کریم سے۔ اگر ہدایت دینا کسی نبی کے اختیار میں ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ سمجھاتے، یا اسی طرح ہدایت دینا کسی نبی کے اختیار میں ہوتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی نہ بنتی۔ اگر ہدایت دینا کسی نبی کا اختیار ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ سمجھاتے، باپ جنتی ہوتا، جہنمی بن گیا۔ اس لیے ہدایت دینا یہ کسی شخص کا اختیار نہیں ہے، بشمول انبیاء و رسول اور علیہم السلام کے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ کس کو کس وقت ہدایت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ پہلو ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اور اگر ہدایت ملتی عمل کے ذریعے سے تو آپ کے دادا کعبۃ اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کی ولایت متولی بننا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن نہیں ملی ہدایت۔ یا جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے دور میں 10 علماء یہود تھے، 10، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا احادیث میں کہ اگر یہ 10 علماء یہود ایمان قبول کر لیتے، ہدایت قبول کر لیتے تو ان کی پوری قوم ہدایت یافتہ ہو جاتی، لیکن ایمان ہدایت قبول کی کس نے؟ ایک نے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ ہدایت دینا نبی کا اختیار ہی نہیں، نبی کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ کہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں یا جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب آپ دوسرے پہلو میں آ جائیں، اگر ہدایت دینا کسی نبی کا اختیاری عمل ہوتا تو پھر ہدایت کی دعا نہ کرتے۔ ہدایت کی دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے رجوع کر کے ہدایت کو طلب کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی کا اختیاری عمل نہیں ہے۔ اب مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل دونوں کو اللہ سے مانگا تھا، دونوں کو اللہ سے مانگا تھا، لیکن اللہ نے دعا قبول فرمائی عمر بن خطاب کے حق میں، ابو جہل کے حق میں نہیں۔ اگر یہ اختیاری عمل نبی کا ہوتا، دعا دونوں کے لیے مانگی تو دونوں کو ہدایت مل جاتی، پھر ایک کو ملی ہے، اور وہ بھی مشیت خداوندی ہے، مشیت خداوندی ہے، اللہ نے قبول فرمائی، ان کو توفیق عطا فرما دی۔ یا اسی طرح
جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی ہدایت اور ایمان کے لیے درخواست کی تھی، دعا کی، آپ نے دعا فرما دی، دعا قبول فرمائی اللہ نے، آپ کی والدہ کو ایمان کی دولت مل گئی، ہدایت پر آ گئی، ہدایت پر آ گئی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں اپنا پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام اپنی زبان کے ذریعے سے پہنچایا، تو خاندان کے صرف 2 فرد مسلمان ہوتے ہیں، یہ ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہدایت دینا نبی کا اختیاری عمل نہیں۔ اگر یہ اختیاری عمل ہوتا تو سورہ توبہ کی آخری آیت میں آپ غور کریں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کی حرص تمام یہ تھی کہ پوری انسانیت ہدایت پر آ جائے، پوری انسانیت ہدایت پر آ جائے، ایمان کی دولت قبول کر لے۔ یہ کیفیت اتنی بڑی، اتنی فکر لاحق ہو گئی، خدشہ تھا کہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ اللہ نے سورۃ الشعراء کی شروع کی آیات نازل فرمائی تھی تسلی کے لیے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اس لیے کہ ہدایت دینا نبی کا اختیاری عمل نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو مکہ کے رہائشی کوئی ایک اہل مکہ میں سے بھی غیر مسلم نہ مرتا پھر۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اور وہو اعلم بالمہتدین، اللہ بہتر جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو کہ ہدایت کن کے مقدر میں ہے، ہدایت کن کے مقدر میں ہے اور کن کے مقدر میں نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیں کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اگر ہدایت نبی کا اختیاری عمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور قوم کے درمیان اللہ کو گواہ نہ بنانا پڑتا پھر۔ اس لیے ہدایت دینا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے سورۃ القصص میں اسی عنوان کو ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ لیکن ہدایت مانگنا ہر شخص کی ذمہ داری میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رکھا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے نماز میں، چاہے فرض نماز ہے، واجب نماز ہے یا سنت اور نفل نماز ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں ہم، اس کے اندر دعا آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے۔ لیکن ہدایت دینا شخصی عمل نہیں، نہ کسی انسان کی اپنی ذات کے اختیار میں ہے کہ وہ خود ہدایت پر آ جائے، جب تک اللہ کی طرف سے اللہ کی مشیت نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، ہدایت پر نہیں آ سکتا پھر۔ اس لیے سورۃ الاسراء بنی اسرائیل میں قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون صحیح راستے پر ہے۔ اس لیے ایمان میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں، اور ہدایت دینا بھی کسی انسان کا اختیاری عمل نہیں، بشمول انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اب مثلا سورۃ البقرہ کو آپ پڑھیں، شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کی خاصیت ذکر فرمائی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے، ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے۔ آج کافر بھی قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں لیکن کافر ہیں،
اس لیے ہدایت دینا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اب فی زمانہ بھی دیکھ لیں، میرے سامنے بھی مثالیں ہیں، آپ کے سامنے بھی مثالیں ہوں گی۔ ایک گھر میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور ایک مذہب پر عمل کر رہا ہے، دوسرا دوسرے مذہب پر عمل کر رہا ہے۔ باپ کے اختیار میں نہیں کہ بیٹے کو ہدایت دے دے، بیٹے کے اختیار میں نہیں کہ باپ کو ہدایت دے دے۔ اگر یہ مثال دیکھنی تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ابا کی دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں نہیں کہ باپ کو ہدایت دیتے، اس لیے یہ ہدایت دینا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی اسی مضمون کا ذکر ہے۔ یمن سے کچھ لوگ آئے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ سے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، راستے کی تکلیفوں کی کہ راستوں میں لوٹ مار ہوتی ہے، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، ہمارا بار بار آپ کی طرف آنا دشوار ہو رہا ہے ہمارے لیے، تو ہمیں ایک بار ہی بتا دے تاکہ ہم بار بار نہ آ سکیں۔ اس کے لیے آیت نازل فرمائی تھی، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم۔ یہ پوری آیت نازل فرمائی ہے کہ یہ خواہشات ہیں، ہدایت کو خواہش کے تابع مت کرو، یہ تمہاری خواہش ہے، پابندی لگا دی۔ اس لیے ہدایت دینا یہ اختیاری عمل نہیں ہے، ہدایت اللہ کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کیا شخصیت ہے، کیا تعارف ہے اس دور کا بیچارے کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہدایت دین ایمان کی دولت ملی، ان کے سرداروں کو نہیں ملی، جن کی غلامی میں تھے ان کو نہیں ملی۔ اللہ حاضل قیاس، بہت سی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن بات اتنی سمجھنے کی ہے کہ ایمان پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر بھی جائز نہیں، اور ہدایت دینا بھی کسی کا اختیاری عمل نہیں، بشمول انبیاء علیہم السلام، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ ورنہ یہ مکہ کے قریش تھے، انہوں نے پیسے بیت اللہ کی تعمیر پر لگائے تھے، ہدایت مل جاتی، نہیں ملی، نہیں ملی۔ اور بظاہر نیک اعمال کرنا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ منافقین نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین آپ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ 300 مرد 270 عورتوں کا سورہ توبہ کی تفاسیر میں ذکر ملتا ہے، جن کا نفاق اللہ نے ظاہر فرمایا کہ یہ 300 مرد منافق ہیں، 270 عورتیں یہ منافقات میں سے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، ہدایت نہیں ملی ہے، بلکہ ایک شناخت ملی ان کو منافقین کی، منافقات کی ایک پہچان مل گئی ان کو، لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ اس لیے ہدایت دینا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے، جس وقت چاہے، جس موقع پر چاہے، جہاں چاہے ہدایت دیتے، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو ذکر فرمایا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ہدایت دینا، منزل مقصود تک پہنچانا یعنی جنت، یہ کسی کا اختیاری عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اگر اختیاری عمل ہوتا تو تمام انبیاء علیہم السلام کی اولادیں اور ان کی امتیں اور قومیں جنتی ہوتی، اللہ رد نہ فرماتے۔ اللہ نے رد بھی فرما دیا ہے، نوح علیہ السلام کو خود روک دیا اللہ نے کہ بیٹے کے لیے دعا بھی نہیں کرو آپ، اس لیے نبی ہے، سب تکلیفیں اٹھائی ہیں نبی نے،
لیکن بیٹے کے لیے دعا کرے تو اللہ کہتے ہیں دعا ہی نہیں کرو۔ آپ علیہ السلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں لاستغفرن لک، میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں، اللہ پابندی لگا رہے ہیں ما کان للنبی جی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ آپ پر یہ بات واضح ہو چکی ہے جہنمی ہے، پھر استغفار کی دعا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اتنی سخت وعید تنبیہ اللہ اپنے نبی کو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہدایت دینا بھی نبی کا اختیار نہیں، نہ کسی اور کا انسان کا اختیار ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ یہ ایمانیات میں اس بات کو رکھیں، ایمانیات میں، عقیدے میں اس کو شامل کریں۔ اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آج بھی دیکھ لیں، اگر باپ عیسائی ہے تو بیٹا مسلمان ہے، بیٹا عیسائی ہے تو باپ مسلمان ہے، تفریق چل رہی ہے۔ نہ بیٹے کے اختیار میں ہے کہ باپ کو ہدایت دے دے، اور نہ باپ کو اختیار ہے کہ بیٹے کو ہدایت دے دے۔ ہاں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، یہ اختیار ہے۔ ہدایت مانگنے کا یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے، ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ کو محبت ہو، یہ آپ کا اختیار ہی نہیں، یہ میرا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ تو اس لیے ایمان میں داخل کرنے کے لیے دین نے جبر کی، سختی کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ہدایت دینا بھی، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی بندے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر بندے کا اختیار ہوتا، حضرت عمر اپنی بہن اور بہنوئی کو مارتے، پھر تشدد کرتے، ایمان چھوڑ دو، وہ ایمان لا چکے تھے، ہدایت پر آ چکے تھے، سختی اس لیے کی کہ ایمان سے نکل جاؤ، چھوڑو ایمان کو۔ لیکن حضرت عمر کا تشدد اور ان کی سختی بھی کام نہیں آئی، اس لیے کہ ان کے مقدر میں اللہ نے ایمان اور ہدایت لکھ دی تھی۔ یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، کیا ایک دیہات ہی نہیں آتا؟ صدیق اکبر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر کو اس نے نبی سمجھا، صدیق اکبر اٹھ کر کے تسلی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جب اس کو اطمینان آ گیا، اس نے صدیق اکبر سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، وہیں فوت ہوا ہے، جنت میں چلا گیا۔ اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، اور وہ اس کو لے آئی مسجد نبوی تک۔ اندر کی طلب تھی، تڑپ تھی، اللہ نے لاج رکھی، ہدایت دے دی اس کو۔ اس لیے یہ ہدایت دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، نہ نبی کا اختیار ہے، نہ میرا اور آپ کا اختیار ہے۔ ہم تو اپنی اولادوں کو نماز کے لیے بھی مار نہیں سکتے جب مارنے کی اجازت ہے، اختیار نہیں۔ پتہ ہے کہ اولادیں کیا کریں گی آگے، اگر یہ اختیار ہوتا تو پھر لاتے ہم۔ اور اتنی اجازت دی ہے تشدد کی، سختی کی بھی۔ 10 سال کے عمر میں نماز نہ پڑھے اولاد، مار کر کے نماز پڑھاؤ، یہاں جبر کی اجازت دی ہے۔ لیکن ہم مجبور نہیں کر سکتے اولاد کو، جہاں مجبور کرنے کا شریعت نے حکم بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ لیکن جس کو مکمل ہدایت پر لانا ہے، ایمان میں داخل کرنا، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اگر یہ اللہ کا اختیار نہ ہوتا تو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اور رسل کا دنیا میں آنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، کوئی ایک انسان بھی غیر مسلم دنیا میں پھر نہ رہتا۔ کس نبی نے کوشش نہیں کی، کس نبی نے محنت نہیں کی، کس رسول نے محنت نہیں کی، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کس نبی نے تکلیفیں نہیں اٹھائیں؟
ہر نبی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ پورے کی پوری اپنی قوم کو ہدایت نہیں دے سکے کہ ان کا اختیاری عمل نہیں تھا، عمل اتنی تھا کہ میرا پیغام پہنچاؤ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آپ کی ذمہ داری میرا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میرا اختیار ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا پہلو اسی مضمون کا سمجھنے کا ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے جبر کی دین نے اجازت نہیں دی، لا اکراہ فی الدین۔ اسی طرح ہدایت دینا بھی کسی انسان کا اختیاری عمل نہیں، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والے، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، بیت اللہ کی صفائی کرنے والے سارے ہدایت یافتہ ہوتے؟ نہیں، مقدر میں نہیں لکھے اللہ۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو مسلمان کر کے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری برادری کو مسلمان کر دیتے؟ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں آپ کو خطاب فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اس لیے ہدایت مانگنے کا اختیار ہے میرے اور آپ کے پاس، اور وہ ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی شکل میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے وہ راستے کی تعیین ہے پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پناہ بھی مانگی گئی ہے پھر۔ اس لیے یہ ہدایت دینا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار ہوتا تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین کہہ کر کے منع نہ فرماتے، منع نہ فرماتے۔ بے چینی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تڑپ اور طلب تھی کہ ساری انسانیت مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا نہیں ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے آپ کا۔ ہدایت کی دعائیں مانگی گئی ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، امت مانگتی ہے، اس کا اختیار ہے میرے اور آپ کے پاس، ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو کن کے مقدر میں نے ہدایت لکھ دی ہے، کن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔